اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے یہ سمجھ لیں کہ کل جو میں نے آپ کو فارم فنڈنگ کے اوپر بات بتائی تھی تو رات کو وزیر اعظم پاکستان کا ایک بیان سامنے آ گیا، ایک انٹرویو کی صورت میں انہوں نے باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں ان کا فارن فنڈنگ کا جتنا بھی ان کا ریکارڈ ہے گا اس کا جناب تصدیق کریں، بائیو میٹرک وہ کریں، تصدیق کریں اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ایک قدم مزید آگے جانے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس میں بھی بتا دیا، جیسے کہ ویورز کل میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا، جب میں نے ویڈیو اپنی ریلیز کی تھی اس وقت عمران خان پرائم منسٹر کا کوئی انٹرویو نہیں آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بہت سے ممالک جو ہوتے ہیں وہ پاکستان میں اس کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور میں نے باقاعدہ ان ممالک کے نام بھی بتایا۔ تو رات عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ دو بڑے ممالک نے باقاعدہ ان کو اپروچ کی تھی عمران خان کو کہ آپ ہم سے فنڈ لے لیں، لیکن عمران خان نے ان سے انکار کر دیا ہے جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا، اس لیے کہ جب وہ فنڈ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ وصول کی صورت میں کرتے ہیں۔ ویورز وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ اب اس کا وہ میں آپ کو بتاؤں ویورز، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں۔ یاد ہوگا کہ نون لیگ جو ہے یہ بڑا کریڈٹ اٹھاتی ہے کہ پاکستان کو ایٹمی قوت نون لیگ نے، نواز شریف نے یہ فیصلے کیے تھے۔ آج میں آن دا ریکارڈ آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اکثر جلسے جلوسوں کے اندر یہ مریم اورنگزیب کی طرح کی جو عورتیں ہیں اور مریم نواز کی طرح کی یہ جناب کہ جی ایٹمی ملک بنایا، ایٹمی قوت بنایا، تو بات یہ ہے کہ ایٹمی تجربات روکنے کے لیے امریکہ نے باقاعدہ نواز شریف سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد جو اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کا نام تھا جنرل نسیم رانا فاروق، جنرل نسیم رانا۔ تو جنرل نسیم رانا کو انہوں نے کیا کہتے ہیں نواز شریف نے کہا کہ ایٹمی دھماکے ہم نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ ہمیں بہت اچھا پیکیج دینے کے لیے تیار ہے۔ تو جنرل نسیم صاحب نے آگے سے جواب یہ دیا کہ یہ ملک کی وقار کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوتا، پہلی بات، اور آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے کہ ہم نے ایٹمی دھماکہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایٹمی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ویورز یاد ہوگا آپ کو کہ اس دور کے اندر باقاعدہ سی این این کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ کراچی سے لے کے چاغی تک ایک فوجی گاڑیوں کا ایک کانوائے ہے جو کنٹینیو چل رہا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہ اس وقت دنیا بھی نہیں سمجھ رہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا اس دھماکے کو، اور انتہائی خفیہ طریقے سے وہ سرنگ کھودی گئی تھی، اور انتہائی خفیہ طریقے سے جب پاکستان نے اپنا بلاسٹ کر دیا تو اس کے بعد دنیا کو پتہ لگا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ویورز اس کے اندر ہمارے جو فوجی قیادت تھی اس نے بڑی، جسے کہتے ہیں کہ وہ جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے اندر جو ہماری فوجی قیادت تھی تینوں، ایئر فورس بھی الرٹ تھی، نیوی سمندر میں الرٹ تھی، اور جو آرمی تھی ہماری وہ ہر بارڈر پہ اور ہر جگہ پہ وہ بھی الرٹ تھی۔ اور پاکستان بہرحال دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت اور اسلامی دنیا کی پہلی جو ایٹمی قوت بنا تھا، وہ اس کا سارا کریڈٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں سائنسدانوں کے علاوہ، کیونکہ سائنسدانوں نے تو بنایا تھا، لیکن جو اس کو بلاسٹ کرنے میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک جہاز جو تھا وہ سمندر میں تھا اور اس نے امریکن بیڑے کو بھی حکم دیا تھا کہ آپ یہ ہمارا جو سمندری علاقہ یہ کلیئر کر دیں، نہیں تو باقاعدہ ایک ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے یہ کلیئر نہیں کیا تو ہم وہ کریں گے کہ جو دنیا دیکھے گی۔ تو امریکہ کا جو بیری بیڑا تھا وہ اپنا لنگر اٹھا کے پاکستان کی سمندری حدود سے باہر نکل گیا تھا۔ تو بہرحال میں نے جیسے آپ کو اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے بڑے ماہر ہیں، اور یہ جھوٹ ہر اس کے اندر بولتے ہیں، تو خاص طور پہ نون لیگ کا تو وتیرہ ہی یہ ہے جھوٹ۔ نون لیگ جب سے بنی ہے
ان کا وتیرہ ہی جھوٹ تھا اور انہوں نے جھوٹ کے اوپر یہ جتنا سروائیو کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. ویورز میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ میں نے ایک اقامہ اس کا مریم نواز کا شیئر کیا تھا, پبلک کیا تھا. اس کے اندر باقاعدہ میں نے بتایا تھا کہ جناب یہ جو مریم نواز ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ اس نے دبئی کا اقامہ رکھا ہوا ہے اور اس کے خانے کے اندر جو آکوپیشن ہوتا ہے, جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں, تو اس میں خادمہ لکھا ہوا ہے اور مسلمان جسے کہتے ہیں کہ مذہب کے خانے میں غیر مسلم لکھا ہوا ہے. تو یہاں بھی جھوٹ. اب میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں ایسی جو تاریخ پاکستان کی. سن 1981 وزیر خزانہ پنجاب نواز شریف, سن 1981 وزیر خزانہ پنجاب نواز شریف, سن 1985 وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف, سن 1988 وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف, سن 1990 وزیر اعظم پاکستان نواز شریف. اس کے بعد 1997 وزیر اعظم پاکستان نواز شریف, بھائی وزیر اعلیٰ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب. 2008 وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. 2013 وزیر اعظم پاکستان نواز شریف, بھائی پھر وزیر اعلیٰ. یہ 37 سال بنتے ہیں ویورز. 37 سال کے اندر یہ حکومت کرتے رہے. میں نے صرف یہ آج ایک چھوٹی سی بات صرف ان لوگوں کے بتائی آپ کو کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان فارن فنڈنگ کرتا رہا, یہ کرتا رہا, وہ کرتا رہا. اتنے سال آپ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے, آپ نے ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ میرا وہی سوال ہوتا ہے ویور کہ حکومت ان کی تھی. یہ تو عمران خان کی حکومت, یہ پی ٹی آئی کی حکومت تو 2.5 سال میں آئی ہے. تو 2.5 سال کے اندر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر تو ان کا گریبان ہم پکڑیں. ہم اپنے ویڈیوز کے اندر کہیں, ہم اپنے ہر چیز کے اندر کہیں, ہم اپنے حلقہ احباب کے اندر یہ بات کریں. لیکن یہ جو 37 سال ہیں اور 37 سال سے وزیر اعلیٰ بھی آپ کا بھائی ہوتا تھا یا آپ ہوتے تھے یا وزیر اعظم آپ ہوتے تھے, تو آپ نے اس دور کے اندر علیمہ باجی نے اگر کوئی کی تھی کرپشن تو ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ اگر بنی گالا غیر قانونی بنا تھا تو کیوں نہیں پکڑا؟ اگر عمران خان نے فارن فنڈنگ کے اندر کوئی پیسہ خرد برد کیا تو کیوں نہیں پکڑا؟ میرا سوال یہی ہوتا ہے اور بڑے سمپل سا سوال ہے. اس کا جواب کسی بھی نون لیگ والے سے کسی سے بھی مانگو. وہ جو ان کا ایک ٹی وی کے اوپر جو آئے دن آ کے بیٹھا رہتا ہے, کیا کہتے ہیں, جو گورنر ہے سندھ بھی رہا ہے, تو اس سے بندہ یہ پوچھے کہ جناب آپ ان چوروں کو ڈیفینڈ کس بات پہ آخر کرتے ہیں؟ یعنی کہ ایک بندہ, پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اس کو تو لوگ پٹ پٹ کے بھی تھک گئے اور سن کے بھی لوگ تھک گئے ہوں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ 28 دن کے لیے یو کے جاتا ہے کہ میں نے اپنا علاج کرانا ہے, لیکن آج سال ہو گیا وہ نہیں آتا. اس کا مطلب ہے چور ہی بھاگتا ہے نا ویور. ایک عام آدمی کیوں بھاگے گا؟ وہ جو وزیر خزانہ تھا ان کا, جو سارے عرف عام سمدھی جی ڈالر ڈکار اسحاق ڈار کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کیوں بھاگا ہوا ہے اس ملک سے؟ اور ویور یہ جو مریم نواز صاحبہ یا مریم صفدر صاحبہ خاتون ذلت جو ہیں, یہ جو اس ٹائم جو اتنا وویلا یا یہ یا وہ اقتدار سی دوری کے اندر کر رہی ہے, تو وہ صرف اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ وہ بھی کسی طریقے سے یہاں سے نکلے, اور اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے. اگر یہ عوام کے خیر خواہ ہوتے تو یہ اتنے سال جو انہوں نے حکومتیں کی ہیں یہ کس کھاتے کے اندر جائیں گے؟ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ذرا پیٹرول کی, کہ پیٹرول پچھلے کل پاکستان کے اندر انہوں نے اب ایک شوشہ چھوڑا کہ مہینے میں 2 بار نہیں جناب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی ماہانہ بنیاد کے اوپر پہلے مشرف صاحب کے دور میں بھی 15 دن کا وہ رکھا گیا تھا کہ ہر 15 دن کے بعد جو ہے ڈالر کے اتار چڑھاؤ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمت کی جائے گی. پھر وہ مہینے کے اوپر وہ ہو گیا اور اب یہ تقریباً 3 مہینے سے پھر دوبارہ 15 دن کے اوپر آیا ہوا ہے. تو یہ اب یہاں پہ ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں کہ چلیں جی پیٹرول جی بڑھ گیا, مانتے ہیں اس سے مہنگائی کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے اندر اضافہ ہوگا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو یاد دلاؤں کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا, پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, تو ایک دفعہ اوگرا نے سمری بھیجی کہ جناب 55 پیسے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیں. 55 پیسے کا لفظ میں لے رہا ہوں, 50 اور 55 پیسے, یعنی کہ 1 روپے سے کم. تو بڑا زبردست قسم کا اس شخص نے بیان دیا تھا, اس توتلے نے بیان دیا, نہیں ہم عوام پہ مزید مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن اس کے دوسرے مہینے جب اوگرا نے سمری بھیجی 3.5 روپے کی, تو اس نے اس کو اسی وقت منظور کر لیا.
تو یہ دوغلے معیار ہیں. وہ ایکچوئل جو ہے وہ سیاست کو اس طریقے سے کرتے تھے کہ عوام جو ہے، آپ کو میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ ہمارے عوام اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. پاکستان کے اندر جو اکثریت ہے، جو 22% عوام ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے، اس 22% میں وہ مدرسے کے طالب علم بھی شامل ہیں، جو مدرسوں میں بیچارے پڑھتے ہیں، اور جو اپنا نام لکھنا جانتا ہے ہم اس کو بھی تعلیم یافتہ کہتے ہیں. تو اب عقل مند جو بندے تھے وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ جناب یہ اس نے لالی پاپ دے دیا، اور جو کڑوی گولی تھی وہ تو ڈائریکٹ دے دی، اور جو لالی پاپ تھا وہ اس طریقے سے دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جتنے وہ ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں 70 سال سے زیادہ ہو گئے آزاد ہوئے ہوئے، اور 70 سال کے اندر آج تک ہم تیل میں خود کفیل نہیں ہو سکے، جس کو کہتے ہیں. کیونکہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایک یہ مسئلہ رہا ہے کہ 70 سال میں 35 سال جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں، اس 35 سال کے اندر صرف ان سے یہ پوچھے کہ پیٹرولیم کی پیداوار میں کتنا فیصد اضافہ ہوا، تو یہ اس کا جواب نل دیں گے. اس کی وجہ کیا تھی کہ قطر اور سعودی عرب سے ان کے ذاتی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے یہ وہاں سے تیل حاصل کرتے تھے، کک بیکس لیتے تھے، پیسہ لیتے تھے، اور اس وجہ سے پاکستان جو تھا وہ تیل کے اوپر تیل کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہو سکا. یہ رن آف کچھ کا ایریا ہے گا سندھ کے اندر. رن آف کچھ کے ایریے سے جو انڈیا کے، کیونکہ زمین تو بیسیکلی تو نیچے سے ایک ہی ہے، بیچ میں بارڈر آ گئی پاکستان کی اور انڈیا کی، تو جو انڈیا کے حصے کے اندر جو رن آف کچھ کا حصہ ہے، ادھر سے انڈیا اپنے ملک کا 27% خام تیل حاصل کرتا ہے. 27% انڈیا صرف رن آف کچھ کے ایریے سے. لیکن جو ہماری طرف رن آف کچھ کا ایریا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ جو حکمران ہمارے رہے ہیں، جو 35 سال حکومت ہم پہ کرتے رہے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ باریاں لیتے رہے، انہوں نے وہاں سے کتنے تیل کے کنویں کھدوائے، کوئی ان سے ذرا پوچھے. تیل ایک ایسا مسئلہ ہے پاکستان کا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں وہ تیل کی مد میں کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک پہ اتنا تیل نکلتا نہیں ہے. اب نکلنا شروع ہوا ہے، کچھ جگہوں پہ کنویں دریافت ہوئے ہیں، یہ ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کو عوام تک پہنچانے کے اندر بھی 4 سے 5 مہینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ نکالا جاتا ہے، نکالنے کے بعد ریفائنری میں جاتا ہے، صاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد کروڈ آئل کی شکل میں نکلتا ہے، اور کروڈ آئل سے پھر پہلے کوئی چیز علیحدہ ہوتی ہے، اور آخر کے اندر جو گند رہ جاتا ہے گا وہ یہ جو سڑکیں بنانے والا تارکول ہوتا ہے یہ بچتا ہے، موم بچتی ہے. تو مقصد یہ ہے گا کہ اگر صرف ایک تیل کے اوپر ہم خود انحصار ہو جاتے تو آج ہمیں یہ اتنی پیمنٹیں اور اتنی مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اب یہاں پہ میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب آپ آئے دن ایک وہ ہوتا ہے کہ جناب ایران سے اتنا 1000 لیٹر یا اتنے لاکھ لیٹر ڈیزل یا پیٹرول اسمگل ہو کر آ رہا تھا جو فلانی جگہ پہ پکڑ لیا گیا. ایران میں پیٹرول پاکستان کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے ایران کے پاس پیٹرول اور یہ تیل جو ہے وافر مقدار میں، کیونکہ اس میں انٹرنیشنل پابندیاں ہیں اور لوگ اس سے نہیں خریدتے، صرف ایک انڈیا خرید رہا ہے اور ایک میرا خیال ہے چائنا بھی خریدتا ہے. تو کیوں نہ پاکستان جو ہے ان دوسرے ممالک کے بجائے ایران سے یہ چیز خرید لے، اور ایران سے ہمیں ایک تو جو بیری جہاز کا خرچہ آتا ہے یہ بھی بچ جاتا ہے، اور ہم اپنی ٹرانسپورٹیشن یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ ٹینکروں کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو اس طرف اب نظر کرنی چاہیے، اور ایران سے پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہیں وہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور ان لوگوں کے بجائے اور کویت کے بجائے اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایران کا رخ کر لیں اور ایران سے یہ چیز حاصل کر لیں، تاکہ اس کے اوپر جو ہمارا جو ایکسٹرا خرچہ آتا ہے جو ٹرانسپورٹیشن کا، جو بیری جہازوں کے اوپر آتا ہے، تو وہ خرچہ بچ جائے اور اس میں عوام کو ہم ریلیف دے دیں. بے شک پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ مطلب ذرا سی کم ہو جائے گی یا اسی قیمت پہ رکھیں، لیکن کم از کم حکومت کا جو ہے وہ پہیہ چل جائے گا. تو یہاں پہ ویورز میں آپ کو ایک آج ذرا سی تاریخ بتاؤں. تاریخ جس طرح میں نے آپ کو نواز شریف کی بتائی تھی ایک دفعہ کہ یہ کہاں سے اٹھے اور کہاں پہ گئے، یہ میری ایک ویڈیو کے اندر موجود ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہیبت خان نیازی جو شیر شاہ سوری کا ایک جرنیل تھا، آرمی کا جرنیل تھا، اس کا نام تھا ہیبت خان. 16ویں صدی میں ہندوستان فتح کرنے کے بعد پنجاب اور ممبئی کا گورنر بھی بنا وہ. یعنی کہ جو ہیبت خان صاحب تھے وہ پنجاب کے بھی اور ممبئی کے گورنر بھی رہے. اس نے پنجاب کو مغل غلامی سے آزادی دے کر ایک پروقار زندگی دی. انہوں نے مغلوں سے آزادی حاصل کی تھی ہیبت خان نے. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ ہیبت خان کی 5ویں نسل کے نواسے ہیں.
تو اس شخص کی رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ جنگجوؤں کا دوڑ رہا ہے، اور جو جنگجو ہوتے ہیں وہ اتنی آرام سے میدان نہیں چھوڑتے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ چائے پینے کے بجائے اب اس نے سوچا ہے کہ میں اسلام آباد ہی چلا جاؤں۔ جو کہتا تھا کہ میں استعفیٰ لیے بغیر 31 دسمبر، کبھی 31 مارچ، کبھی کیا پورا سال جو پاکستان کو جو کرونا چمٹا رہا، جو ایک تو کرونا تھا، لیکن جو ہمارا سیاست کے اوپر جو کرونا چپٹا رہا، مولانا فضل الرحمان وہ بھی اب پنڈی کے بجائے اسلام آباد کا رخ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن جسے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ بھی اب اس کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں جو وہ ڈیمانڈ کر بیٹھا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ پہلے وہ گورنرشپ مانگ رہا تھا بلوچستان کی، کہ یہ بلوچستان کے اندر ہمارا گورنر کسی طریقے سے لیا ہے، وہ حکومت سے جسے کہتے ہیں پلی بارگین کر رہا تھا، لیکن حکومت نے تو نہیں دیا۔ اب وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ مانگ رہا ہے نواز، یہ جو ہے اپنا مولانا ڈیزل۔ تو دیکھیں کہ ویسے تو اس کو منہ دکھانے کے قابل ان دونوں پارٹیوں نے نہیں چھوڑا، آپ کہاں تک جاتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، چند دن میں پتہ لگ جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہے۔ آخر میں وہی بات کروں گا کہ ایک ان اخوانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، یہ اب ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام پہ، قومی خزانے پہ 40% جو بوجھ ہے ایکسٹرا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا، اپنے گرد و جواب، اپنے محلے، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، کرونا سے احتیاطی تدبیر لازمی اپنائیں، اور ابھی 18 تاریخ سے بچے جو اسکول جانا شروع ہو جائیں گے ان کو ماسک، ان کو ہینڈ گلوز اور ان کے حفظان صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام سننے والے، دیکھنے والے کو اللہ حافظ، خدا حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔